اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو۔ اس ایک ذات کے بھروسے وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جولی ملا کر رکھ دیتا ہے۔ جس چیز کی جتنی چاہ رکھیں گے اتنی ہی تھکاتی ہے، پھر وہ دنیا ہو یا رشتے۔ انتظار کریں جو آپ کے نصیب میں ہے، وہ بند دروازے توڑ کے بھی آپ کو مل جائے گا۔ جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا بھاگ لیں، سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگنا۔ اگر آج ہم دھکے کھا رہے ہیں، اپنی قسمت کو کوس رہے ہیں اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے،
کیونکہ ہمیں نہ تو پورا یقین ہے اور نہ ہی پورا امید۔ اگر ذرا پیچھے چلے جائیں اور غور کریں تو یہ وہی مالک ہے جو آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کا تھا، جن کو دنیا میں جنت مل گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ دن رات سجدے میں پڑے رہتے تھے اور روتے تھے اپنے رب کے سامنے۔ آج جو ہمارا مالک ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی انہی لوگوں کا مالک تھا جو خود تو 313 تھے، لیکن مقابلہ 1000 کافروں کا کیا تھا۔ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، بس اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر لے آئے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ یا اللہ تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم ہے یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نہ ڈال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے اور اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا ہے، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔